بہت سارے سوال ایسے ہیں جو مسلمان بچے پوچھتے ہیں اور اکثر والدین اس کا غلط جواب دیتے ہیں، اور جس انداز میں آپ بچوں کا جواب دیتے ہیں وہی انداز یہ طے کرتا ہے کہ وہ اپنے دین پر قائم رہیں گے یا اپنے 20 کی عمر میں خاموشی سے اس دین سے دور ہو جائیں۔ سوال بہت سادہ ہوتا ہے کہ یہ کیوں، میں نماز کیوں پڑھوں، میں یہ کیوں نہیں کھا سکتا، میں یہ کیوں نہیں پہن سکتا، آخر یہ حرام کیوں ہے؟ مسلمان گھروں میں اس کا سب سے عام جواب کیا ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے ایسا کہا ہے، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ سوال مت کرو، اور پھر بچہ خاموش ہو جاتا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ مطمئن ہو گیا ہے بلکہ اس لیے کہ وہ یہ سیکھ لیتا ہے کہ اسلام وہ جگہ نہیں جہاں سوالوں کی گنجائش ہو، اور یہ خاموشی اس بات کی علامت نہیں کہ اس نے جواب قبول کر لیا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے آپ سے سوال کرنا چھوڑ دیا۔ پھر وہ ایک وقت آتا ہے کہ وہ 20-22 سال کے ہو چکے ہوتے ہیں، وہ ہماری یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں اور وہاں وہ پہلی بار اسلام کے خلاف ہر طرح کے دلائل سن رہے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس پیچھے کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہوتی، اس لیے نہیں کہ اسلام کے پاس جواب نہیں تھے بلکہ اس لیے کہ کبھی کسی نے انہیں وہ جواب دیے ہی نہیں۔ اب دیکھو کہ نبی علیہ السلام معاملات کو کس طرح سنبھالا کرتے تھے۔ ایک بدو آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگا، صحابہ اسے روکنے کے لیے دوڑے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور نرمی سے بات کی، تنہائی میں حکمت کے ساتھ۔ نبی علیہ السلام نہ چیخے نہ اسے شرمندہ کیا بلکہ اسے صرف سکھایا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی آیا اور نبی علیہ السلام سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ صحابہ کرام غصے میں آ گئے، نبی علیہ السلام نے اسے اپنے قریب بلایا، دور نہیں کیا، یہ نہیں کہا کہ کس طرح کی بات کرتے ہو، اور نہ ہی اسے سزا دینے کے بارے میں بات کی۔ نبی علیہ السلام نے اسے قریب کیا اور پھر فرمایا کیا تم یہ اپنی ماں کے لیے پسند کرتے ہو، اپنی بیٹی کے لیے، اپنی بہن کے لیے؟ وہ ہر بار کہتا رہا کہ نہیں نہیں یا رسول اللہ میں نہیں پسند کرتا ان کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لوگ بھی اپنی عورتوں کے لیے یہ پسند نہیں کرتے، اور پھر نبی علیہ السلام نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اس کے لیے دعا کی۔ اب اندازہ لگاؤ کہ آپ نے ایک بدترین سوال کا جواب کیسے بہترین انداز میں دیا۔ ہر چیز کے بارے میں صحابہ کرام پوچھا کرتے، حیض، وراثت، شراب، زنا، نکاح، موت، ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہا گیا کہ سوال نہ کرو، لیکن پتہ نہیں کیسے کہ ہم نے یہ سمجھ لیا کہ اچھے مسلمان بچے سوال نہیں کرتے، ہم نے اطاعت کو خاموشی سمجھ لیا۔ تو اگلی بار جب آپ کا بچہ آپ سے پوچھے کہ یہ حرام کیوں ہے، گھبراؤ نہیں، دباؤ نہیں، بلکہ تحقیق کرو، انہیں جواب دو، اور اگر آپ کو خود نہیں پتا تو بچے کے سامنے واضح طور پر کہو کہ بیٹا، میری بیٹی، مجھے نہیں معلوم اس کے بارے میں، ہم دونوں مل کر اس کے بارے میں جانیں گے۔ یہ ایک جملہ شاید ان کے ایمان کو بچا لے گا، اور یہ ایک جملہ ان کے ایمان کے لیے لمبی لمبی تقریروں سے زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے ہر قسم کے سوال کیے گئے، نبی علیہ السلام نے سوال کرنے پر کبھی نہیں کہا کہ نہ کیا کرو مجھ سے سوال، نہ پوچھا کرو مجھ سے دین۔ نبی علیہ السلام نے ہر سوال پر صبر کیا، اور اگر آپ کے نبی نے سوالوں کے جوابات دیے اور سوالوں پر صبر کیا تو اتنا صبر تو آپ کے اندر بھی ہونا چاہیے۔